بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے دنوں سے ایک سوشل میڈیا پہ ایک کنٹروورسی چل رہی ہے، اختلاف چل رہا ہے۔ میرے حلقے کے لوگ، میرے سپورٹرز اور میرے مخالفین آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں اجناڑا روڈ کی منظوری کے حوالے سے۔ اجناڑا روڈ ہمارا سالم ٹو سرگودا وایا اجناڑا روڈ، یہ ایک بہت پرانا پروجیکٹ ہے اور سرگودا کی مین سڑک ہے موٹر وے کے ساتھ ملانے کے لیے۔ اور میرے مخالفین اس سے پہلے بھی ایم پی اے بھی بہت دفعہ رہ چکے ہیں، منسٹر بھی رہ چکے ہیں، تحصیل ناظم بھی رہ چکے ہیں، ڈسٹرکٹ ناظم بھی رہ چکے ہیں، لیکن کسی کو آج تک توفیق نہیں ہوئی اس روڈ کو بنوانے کی۔ اور اب جب پچھلے دور میں پی ٹی آئی کے دور میں عمران خان صاحب اس وقت تھے، تو میں اس چیز کے گواہ پلوال کے رہنے والا ساجد ظفر ڈال ہے، ہمارا سیکٹری کوارڈینیشن بھی ہوتے تھے ٹو سی ایم سے بہت دفعہ کوشش کی اس روڈ کو۔ بہرحال یہ روڈ اللہ کے فضل و کرم سے فیڈرل گورنمنٹ نے اس کو منظوری دے دی۔ اس وقت اسد عمر صاحب منسٹر تھے اور میں نے کوشش کی اور بن گئی۔ اس کے بعد ایک نئی کنٹروورسی جو بغض ندیم میں ایک چل پڑی، جیلی سی ایم کے ڈائریکٹر بنوائے گئے اس وقت کے میرے چند مخالفین۔ پھر وہ اینٹی کرپشن میں جب رانا جبار صاحب ڈی جی اینٹی کرپشن نے تو ثابت ہو گیا کہ وہ جیلی تھے۔ وہ روڈ کا روٹ چینج کیا گیا کیونکہ میں نے تو ایسے پی ایم کے عہدے سے استعفیٰ دیا، تو انہوں نے سمجھا اب اس سڑک کا وارث کوئی نہیں ہے تو اس کا روٹ چینج کرتے ہیں۔ اس کا روٹ میٹھا لاک کے ذریعے چینج کیا گیا۔ اس میں بڑے بڑے بیوروکریٹ، تکڑے بیوروکریٹ انوالو تھے اور بلڈرز انوالو تھے، اور انہوں نے اس وقت نہ جنگلات کا این او سی لیا، نہ محکمہ نہر سے این او سی لیا، اور تیزی میں وہ شروع کر دیا، ساتھ این ایل سی کو بھی شامل کر لیا، اس کو ٹھیکہ دے دیا اور تاکہ کوئی اس کے اوپر انگلی نہ اٹھا سکے، اور پھر وہ روڈ شروع بھی نہ ہوا۔ تو میں نے تو پھر کوشش کی کہ اس کے اوپر ایف آئی آر بھی ہوگی، میں نے چاہتا تھا کہ اجناڑا روڈ بنے۔ اور پھر چیف انجینئر ہائی وے نے میرے ساتھ رابطہ کیا، وہ سالم تشریف لائے، انہوں نے کہا جی ہم اجناڑا روڈ آپ کو اس کے اوپر لیئر کر دیتے ہیں، ڈوئل تو نہیں بن سکتی لیکن جتنی ہے اس کے اوپر کر دیتے ہیں اور آپ مہربانی کر۔ میں نے کہا جی میں نے تو نہ کوئی سٹے لیا ہے، نہ اس کو، میں چاہتا ہوں کہ یہ ہماری مین روڈ ہے انڈسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے، ان چکوک کے پوائنٹ آف ویو سے، اور سرگودا کا مین راستہ ہے یہ موٹر وے کو ملانے کا۔ اسلام آباد جب پنڈی کی طرف یا پشاور کی طرف جنہوں نے جانا ہوتا ہے ان کا مین راستہ یہ ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ سالم سے تو کافی کام تیزی سے جاری ہے، جتنا ہونا چاہیے تھا اتنا نہیں ہوا۔ تو اب 15 دنوں میں کیونکہ نون لیگ کی حکومت فیڈرل میں آ گئی، تو کوشش کی، میں چیف سیکرٹری صاحب کو ملا جو میرے مخالفین کے بھی عزیز ہیں۔ یہ میں اس لیے ان کا نام ویسے میں شاید نہ لیتا، لیکن کیونکہ بڑا، تو میں نے ان سے فون کروایا سیکرٹری سی این ڈبلیو کو، پھر میں ان کو جا کے ملا گرایا صاحب کو، اور پھر اس کے بعد انہوں نے وزٹ بھی کیا۔ لیکن اتنے میں بہت سارے لوگوں کو تکلیف اٹھ گئی کہ یہ ندیم افضل اس کریڈٹ کیوں لے رہا ہے، لیکن ان کے عزیز ہیں تو میرے بھی وہ عزیز ہی ہیں، ان کا خونی رشتہ ہے، میرا ان کے ساتھ خونی رشتہ نہیں ہے لیکن ایک اچھا خاندانی تعلق ہے۔ تو وہ انہوں نے مہربانی کی اور پروونشل گورنمنٹ نے اس میں رکھا۔ یقیناً میرے مخالفین نے کہا ہوگا، لیکن اگر انڈیپینڈنٹ، وہ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کا بالکل ہی حصہ اس نئے روڈ میں جو اجناڑا روڈ کی طرف ٹینڈر ہوا ہے اس میں انہوں نے ضرور کہا ہوگا، لیکن اصل میں یہ اسی پرانے پیکج کا حصہ ہے اور اسی پرانی سڑک کا حصہ ہے۔ اگر نیا روڈ ہی آپ نے بنوانا ہے تو بلوال سے سرگودا وایا لک موڑ ماڑی کوئی اس سڑک کا حال نہیں ہے، اور وہ بھی موجودہ ایم این اے صاحب جو تھے ان کے حلقے میں آتا ہے۔ بلوال سے شاہ پور کا کوئی حال نہیں ہے، بیرا سے پھلروان سڑک کا کوئی حال نہیں ہے۔ یہ ڈبل سڑکیں ہیں، ایسی سڑکیں ہیں جو ہمارے حلقے میں جن کی ایک اہمیت ہے۔ تو آپ اتنا زور کسی ایسی سڑک پہ لگا دیں، ابھی بھی آپ کا اثر ہے۔ 80 کروڑ روپیہ تو نون لیگ نے ایم این اے صاحب کو فنڈ دیا تھا، اور آپ کا بیوروکریسی میں بھی آپ کی رشتہ داری، آپ کا اثر بڑا ہے، تو آپ ایک نئی روڈ اے ڈی پی میں شامل کروا لیتے۔ اور میں محسن نقوی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں نے لاسٹ ٹائم زرداری صاحب سے ریکویسٹ کی کہ میرا یہ سڑک کا ایشو ہے، اور انہوں نے نقوی صاحب کو کہا، اور انہوں نے کہا جی ہو جائے گا۔ اب جس نے حصہ ڈالا ہے میں اس کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے، لیکن ایسی چیزوں میں میں سمجھتا ہوں ذاتیات پہ نہیں آنا چاہیے۔ اور جو علاقے کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اب ایک سڑک ہے وہ وہاں کور کمانڈر جو کراچی رہتے ہیں ان کی رہائش ہے، انہوں نے ہمارے علاقے میں بنوا دی، تو ہم نے ان کا بھی شکریہ ادا کیا۔ اگر کسی نے بنوائی ہے
تو میں سمجھتا ہوں میرا تو اس پہ سارا جتنا پلاننگ کمیشن پرانے دور میں سابقہ دور میں پہلی اپلیکیشن سے لے کر پروجیکٹ اپروو کروانا، پھر سارا پلاننگ کمیشن تک لے کے آنا، پھر اس کو ٹینڈر کروانا، یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے، یہ دو سال لگے ہیں اس کے اوپر، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ اب انشاءاللہ ضرور بنے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی بہت سارے کام ہیں ہمارے علاقوں میں ہونے والے۔ وہاں ہمیشہ مسلم لیگ جیتی ہے ہمارے علاقوں سے، لیکن آج بھی میرے علاقے میں کوئی اچھے کالجز نہیں ہیں، یونیورسٹی نہیں ہے، پینے کا صاف پانی نہیں ہے، وہاں سڑکیں عام جو فارم ٹو مارکیٹ روڈز ہیں وہ نہیں ہیں۔ میرے پھلروان شہر، بلوال، میانی، بیرا، وہاں کی سراؤنڈنگ میں آپ دیکھیں نا کس طرح جوڑ بنے ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کرنے والے کام ہیں ذرا ان کی ذرا ہم دھیان دیں، جو ہو رہے ہیں ان کو متنازع نہ بنائیں، شروع کریں، ہونے دیں، اس کو اپریشیٹ کریں۔ جو میں کہتا ہوں اپریسیشن نہیں ہونا، کم از کم اس کو متنازع نہ بنائیں۔ تو میں پھر سمجھتا ہوں کہ محسن نقوی صاحب کا انتہائی ممنون ہوں کہ آپ نے ہمارا وہ ایسا مسئلہ جو بھیانک صورت اختیار کر گیا تھا، کیونکہ مین آبادی اجنالا روڈ پہ تھی جس میں ہمارے چکوک تھے، جو ہماری سٹرس کی جتنی انڈسٹری تھی ایکسپورٹرز کی وہ ساری اس روڈ پہ تھی۔ تو آپ نے اس کا ٹینڈر کروا کے میں چیف منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور یہ اگر کسی کی چیف منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے یا کسی نے اپنی بائی ہینڈ اپلیکیشن دی ہے سی ایم کو، تو وہ بھی ذرا سوشل میڈیا پہ دکھا دیں، ورنہ میں دکھا دوں گا۔ تو بڑی بڑی مہربانی، میں اپنے علاقے کو پھر مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ ایک ایسا مسئلہ جو درینہ مسئلہ ہے، اللہ کرے یہ مکمل ہو جائے اور جلد از جلد مکمل ہو۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ ابھی بلوال میں اسٹیڈیم کی باری آئے گی، ابھی جس طرح بھیرا میں اسٹیڈیم بنا اسی طرح بلوال اور میانی میں بھی بنے گا، ابھی کالج بنے گا چک مبارک میں، ابھی انشاءاللہ بہت سارے کام ہیں جو ہونے والے ہیں۔ اور میری دعائیں ہیں جنہوں نے بھی حصہ ڈالا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور اجر دے گا۔